اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال وهي نوعان مطلق۔ اب یہاں سے مصنف نور الانوار قدرت کی اقسام کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے نا، کل کے سبق میں گزرا، جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے اور وہ قدرت ہے جو اسباب و آلات کی سلامتی کا معنی میں ہے۔ اس قدرت کی جو اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں ہے دو قسمیں ہیں، قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ۔ دو قسمیں، قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ۔ قدرت مطلقہ وہ ادنا قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے مکلف انسان اپنے فرض کو ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ادنا قدرت جو ہے نا، اتنی قدرت ہر حکم کے ادا کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان میں اتنی قدرت موجود نہ ہو تو مکلف پر کسی حکم کا ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ حاصل کلام یہ کہ وجوب ادا کے لیے اتنی قدرت کا موجود ہونا شرط ہے کہ جس کی قدرت کی بنیاد پر وہ انسان اس کو کرنے پر قادر ہو جائے۔ اور باقی جو ہے تو وہ تو ایک زائد ہے، ایک امر زائد ہے۔ پھر ادنا قدرت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ ادنا قدرت تو اتنی ہوتی ہے، مثلا ظہر کا وقت اتنا باقی ہو کہ جس وقت میں انسان 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ سکے۔ تو اگر اتنا وقت پا لیا نا کہ جس میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو اس پر ظہر واجب ہے۔ تو اگر اتنا وقت مل گیا تو ظہر کی نماز واجب۔ اب باقی جو وقت بچا ظہر کی نماز کا وہ تو زائد وقت ہے، اور اس کو شرط ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ زائد وقت کو شرط ہونے میں کوئی دخل نہیں، بلکہ شرط تو اتنا ہی وقت ہے کہ جس میں وہ 4 رکعت نماز ادا کر سکے۔ اتنا وقت مل گیا، ظہر کی نماز اس پر لازم۔ شارح کتاب مصنف نور الانوار علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کہ اس ادنا قدرت کا نام قدرت ممکنہ ہے۔ اسی ادنا قدرت کا نام کیا ہے؟ قدرت ممکنہ۔ لیکن ماتن نے اس کو قدرت مطلقہ کہا ہے۔ ماتن نے اسی کو کیا کہا ہے؟ قدرت مطلقہ۔ شارح ایک بات اور بیان فرماتے ہیں کہ ماتن نے جو تقسیم ذکر کی ہے نا، 2 قسمیں ذکر کی، مطلق اور دوسری قسم آگے ذکر کریں گے کامل۔ بات مناسب یہ تھا کہ دونوں قسموں کو الگ دوسرے نام سے موسوم کرتے، کیونکہ مطلق اور کامل کے درمیان تقابل صحیح نہیں ہوتا۔ تو مناسب یہ تھا کہ مطلق اور مقید فرماتے، مطلق کے مقابل مقید ہے، مطلق اور کامل کے درمیان تقابل صحیح نہیں ہے، اس لیے مناسب یہ تھا کہ ماتن مطلق اور مقید فرماتے۔ یا اگر کامل کہا تھا تو کامل کے مقابل ادھر کامل اور قاصر ہوتا، کیا کامل اور قاصر، اس لیے مناسب یہ تھا کہ مصنف مطلق اور مقید فرماتے یا کامل اور قاصر فرماتے، لیکن مصنف نے مطلق اور کامل ذکر کیا ہے۔ دیکھیں
ثم قسم هذه القدرات الى المطلق والكامل، پھر تقسیم کی مصنف نے اس قدرت کی. کون سی قدرت؟ یہ قدرت جو اسباب و آلات کی سلامتی کے معنی میں ہو، کام مطلق اور کامل کی جانب. فقالا، تو فرمایا، وہی نوعان، اور وہ دو نوع پر ہے. مطلق، ایک قسم مطلق ہے، اے القدرت التي يتمكن بها العبد، یعنی وہ قدرت کہ جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے. وہی بمعنی سلامت الآلات، اور وہ آلات کی سلامتی کے معنی میں، اسباب کی سلامتی. نوعان، اس کی دو نوع ہیں. احدہما مطلق، ان میں سے ایک مطلق ہے، اے غیر مقید بصفت اليسر والسہولہ، یعنی مقید نہیں ہے صفت یسر اور سہولت سے. کما فی القسم الآتی، جیسے کہ آنے والی قسم میں. وہو، اور وہ ادنا ما یتمکن به المامور بھی، معمول کہ وہ قدرت ہے جس کی وجہ سے، وہ ادنا قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے معمور قادر ہو من اداء ما لازمہ، اس کے ادا کرنے پر جو اس پر لازم ہے. وہو شرط فی اداء کل امر، اور یہ قدرت شرط ہے ہر امر کے ادا کرنے میں. اے المطلق، یعنی قدرت مطلقہ جو ہے یہ ہر امر کے ادا کرنے میں شرط ہے. اے المطلق ادنا ما یتمکن بالعبد، یعنی مطلق وہ ادنا قدرت کہ جس کی وجہ سے بندہ قادر ہو. وهذا القدر من التمکن شرط فی اداء کل امر، اور قدرت کی یہ شرط، یہ مقدار شرط ہے ہر امر کے ادا کرنے میں. والباقی زائد، اور باقی جو زائد ہے. وہوا، اور وہ کون، کتنی مقدار ہے؟ فرماتے ہیں وہوا قدر ما یسع فی 4 رکعات، اور وہ اتنی مقدار ہے کہ جس میں 4 رکعت کی گنجائش ہو ظہر سے. فإن اکتفا بهذا القدر، تو اگر وہ اسی مقدار پر اکتفا کرے، سمی ممکنہ، اس کا نام ممکنہ رکھا جاتا ہے. وهو الذي سماه المصنف مطلق، اور یہی ہے جس کو مصنف نے مطلق فرمایا ہے. وكان ينبغي ان يقول مطلق و مقید، اور مناسب یہ تھا کہ مصنف مطلق اور مقید فرماتے، او کامل و قاصر، یا کامل اور قاصر فرماتے. کامل اور قاصر، اس نے کہ دونوں کا تقابل صحیح نہیں. وَبِإِزْدِيَادِ لَفْظِ أَدْنَى افترق بین المقسم والقسم، اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ مقسم وہ قدرت ہے کہ جس کے ذریعے مکلف اپنا فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور اس مقسم کی ایک قسم مطلق ہے، اور مطلق سے مراد بھی وہی قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے مکلف اپنے اوپر لازم شدہ کو ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے. تو اب گویا کہ مقسم اور اس کی قسم کے درمیان اتحاد ہے. جو مقسم ہے وہی قسم ہے، اور اس کو انقسام الشیء الی نفسی و الی غیری کہا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک ہی چیز اپنی ذات کی طرف اور اپنے غیر کی طرف منقسم ہے، حالانکہ انقسام الشیء الی نفسی و الی غیری یہ جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب مصنف نے وَبِإِزْدِيَادِ لَفْظِ أَدْنَى سے دیا، اور وہ یہ کہ لفظ ادنا کی زیادتی سے مقسم اور قسم کے درمیان فرق ہو گیا ہے. اس لیے کہ مقسم تو وہ قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے اس کے ادا کرنے پر، اور قسم وہ ادنا قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ معمور قادر ہوتا ہے معمور بھی کے ادا کرنے پر. لہذا یہ جو اعتراض ہے انقسام الشیء الی نفسی و الی غیری کا لازم نہیں آئے گا کہ لفظ ادنا دونوں کے درمیان فرق کر رہا ہے. وَبِإِزْدِيَادِ لَفْظِ أَدْنَى، اور لفظ ادنا کی زیادتی سے افترق بین المقسم والقسم، فرق ہو گیا مقسم اور قسم کے درمیان. لأن المقسم هو ما يتمكن به العبد، اس لیے مقسم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے. والقسم هو ادنا ما يتمكن به العبد، اور قسم وہ ادنا قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے. تو ادنا اس میں فرق بیان کر رہا ہے. فلا يرد ما يتوهم، تو وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جو وہم ہوتا ہے انه يلزم انقسام الشيء الى نفسه والى غيره، کہ لازم آتا ہے انقسام الشيء الى نفسه والى غيره. وانما قيد باداء كل امر لان القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقا. اب اس عبارت کے ذریعے ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ ماتن نے یہ کہا ہے کہ یہ قدرت کی جو یہ قدرت ہے ہر امر کے ادا کرنے میں شرط ہے، ہر امر کے
ادا کرنے میں شرط ہے۔ تو قضا کے لیے اس لیے کہا ہے کہ ادا کے لیے شرط ہے کہ قضا کے لیے مطلقاً یہ قدرت شرط نہیں ہے۔ امر کے تو ہر امر کو ادا کرنے میں یہ قدرت شرط ہے، یہ قدرت شرط ہے، لیکن قضا کے لیے یہ قدرت مطلقاً شرط نہیں ہے، بلکہ مکلف سے اگر فعل مطلوب ہے، فعل مطلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرانا اس سے مطلوب ہے، تب تو قدرت ممکنہ قضا کے لیے بھی شرط ہے، قضا کے لیے اس وقت میں جبکہ اس سے وہ فعل کرانا مطلوب ہو، اس لیے کہ بغیر قدرت کے فعل کا طلب کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مکلف سے فعل مطلوب نہ ہو، یعنی چھوٹی ہو نمازوں کی قضا مطلوب نہ ہو، بلکہ صرف یہ مطلوب ہے کہ جس انسان پر قضا نمازیں ہیں وہ انسان اپنے کسی وارث کو یہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد تو میری فوت شدہ نمازوں کا فدیہ دے دینا، اگر وصیت کرانا یا اس پر فدیے وغیرہ کے لیے کسی وارث سے کہنا مطلوب ہے تو ایسی صورت میں قدرت ممکنہ کی جو یہ مقدار ہے یہ شرط نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس انسان پر مثلا 1000 نماز قضا ہے اور اس کا آخری نزاع کا وقت ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تجھ پر یہ نماز فرض ہیں، تو حالانکہ وہ انسان اس وقت میں نماز پڑھنے کی استطاعت اور قدرت نہیں رکھتا، تو اس سے وہ نمازیں مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ یہ مطلوب ہوتا ہے کہ تم اپنی ان نمازوں کے فدیے کی وصیت کر جاؤ۔ لہذا اگر اس نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اب وہ گناہگار ہوگا۔ فرماتے ہیں انما قید باداء کل امر، اور مصنف نے اس کو مقید کیا ہر امر کے ادا سے، یعنی کہ ہر امر کے ادا میں یہ شرط ہے، لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرت اس مطلقاً، اس لیے کہ قضا میں یہ قدرت مطلقاً شرط نہیں ہے، بلکہ قضا میں اس وقت ہوتی ہے بل اذا كان المطلوب الفعل، بلکہ اس وقت مطلق یہ قدرت شرط ہوتی ہے جبکہ مطلوب فعل ہو۔ وما اذا كان مطلوب سوال والاسم، اور اگر مطلوب سوال اور گناہ ہو فلا يشترط فيه ذلك، تو اس میں یہ قدرت شرط نہیں ہے۔ فإن من عليه الف صلاة، اس لیے کہ وہ انسان کہ جس پر 1000 نمازیں ہیں، وہ انسان کہ جس پر 1000 نمازیں ہیں، یقال له، اس سے کہا جاتا ہے فی النفس الاخیرہ، آخری دم کے وقت، ان هذه الصلاة واجبۃ علیک، کہ یہ نماز تو اس پر واجب ہے، وثمرۃ تظہر فی حق وجوب العیسیٰ، اور اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا وصیت کے فدیے کی وصیت کے واجب ہونے کے حق میں، والاسم اور گناہ کے حق میں، یعنی فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر اس نے فدیے کی وصیت نہیں کی تو اب وہ گناہگار ہے۔